اور تبلیغی حضرات مسجدوں میں گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، جبکہ اس میں ایسے بہت سارے قصے اور عقیدے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اچھا آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں۔ تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے، اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا، تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، کیا لگتا ہے انہوں نے ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ اللہ کی توفیق سے ہم جیسے طالب علم نے بھی عرصہ کئی سالوں پہلے اس پر اپنی گفتگو ریکارڈ کروائی بھی۔ 99 میں فضائل اعمال کی حقیقت پر ہماری ایک کیسٹ ریکارڈ ہوئی تھی، تسجیلات خالد بن ولید ریاض سے وہ شائع ہوئی۔ پھر ویڈیو کا جب دور آیا تو 2009 میں جدہ کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں فضائل اعمال کی حقیقت یہ ہم نے بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تبلیغی جماعت والوں کے لیے دیوبندیوں کے شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندھلوی نے فضائل کے مختلف رسالے لکھے، جیسے فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل رمضان۔ بعد میں انہیں تبلیغی نصاب کے طور پر مشہور کر دیا گیا، اور پھر اس میں سے دیوبندیوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے فضائل درود کو نکال کر ان رسالوں کو فضائل اعمال کا نام دیا گیا، اور تبلیغی حضرات مسجدوں میں گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، جبکہ اس میں ایسے بہت سارے قصے اور عقیدے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ضعیف بلکہ سخت ضعیف روایات بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل الحدیث ہمیشہ سے اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور تحریر و تقریر کے ذریعے تبلیغی حضرات کو دعوت حق پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہ حقیقت بیان کرتے رہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں شرکیہ واقعات بھی ہیں، بدعقیدگی بھی ہے، اور سخت ضعیف روایات بھی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ آج تک شیخ الحدیث زکریا صاحب کی لکھی ہوئی تحریروں پر اور علماء اہل الحدیث کے سمجھانے پر کبھی تبلیغی بزرگوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ مولانا زکریا صاحب کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات اور اس کے جوابات مکتبہ خلیل لاہور سے شائع ہوئی، اس میں بھی کسی صاحب نے حکایات صحابہ میں لکھی ہوئی ایک بات پر سوال کیا، تو زکریا صاحب نے جواب میں کیا لکھا کہ جو حضرات حکایات صحابہ کے مضمون پر اعتراض کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہوں گے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں ایسی کئی باتیں ہیں کہ اہل الحدیث کے علاوہ اندھی تقلید کرنے والے بھی اگر انصاف سے غور کریں تو ان کے غلط ہونے کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک معروف اینکر ارشاد بھٹی صاحب نے جب مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر جا کر ان کا انٹرویو کیا اور تبلیغی نصاب فضائل اعمال کی غلط باتوں کے بارے میں سوال کیا، تو مولانا اعتراف کر رہے ہیں، ذرا مولانا کی زبانی سنیے۔ حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا۔ اچھا آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں۔ تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی سر؟ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط۔ یاد رہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کسی کے پوچھنے پر نہیں
بلکہ خود اپنی مرضی سے اپنے بعض بیانات میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے رہے۔ لیجئے مولانا کی زبان سے سنیے۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے۔ اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، کیا لگتا ہے انہوں تو ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ اسی لیے ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ پیارے بھائی، اتباع کے لائق کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم جیسے طالب علم نے بھی عرصہ کئی سالوں پہلے اس پر اپنی گفتگو ریکارڈ کروائی بھی۔ 99 میں فضائل اعمال کی حقیقت پر ہماری یہ کیسٹ ریکارڈ ہوئی تھی، تسجیلات خالد بن ولید ریاض سے وہ شائع ہوئی۔ پھر ویڈیو کا جب دور آیا تو 2009 میں جدہ کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں فضائل اعمال کی حقیقت یہ ہم نے بیان کیا۔ تو دعوت ہے ہماری ہر اہل ایمان کو کہ اپنا تعلق قرآن اور حدیث سے جوڑیے۔ یہ منزل من اللہ شے ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کے لائق ہے تو کتاب و سنت جو اللہ کی طرف سے منزل ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے بھیجا ہے، جو غلطیوں سے پاک ہے، صحیح احادیث اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام الہی، اس کی اتباع کیجیے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات بھی غلط ہو، اس غلط بات کو ٹھکرا دیجیے، وہ لائق حجت نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے یا کسی نے فرمایا ہے؟ بھائی فرمانے والے معصوم نہیں ہیں، معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو مانیے، اس پر عمل کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔